زدني علما رب زدني علما. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین یا رب العالمین. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤ بہنوں، آج کے اس خطبے کا آغاز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی اور کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک لہ لاق ورزیبہ ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر سی اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اور اس کے بعد رحمت اور برکت نازل ہو عمومی طور پر تمام امت مسلمہ پر، خصوصی طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر. بزرگ و دوستو، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤ بہنوں، آج کے اس مختصر سے خطبہ جمعہ میں ہم جس عنوان پر گفتگو کریں گے وہ عنوان ہے انبیاء کی زندگی اور موجودہ حالات. بات اصل یہ ہے کہ یہ عنوان چننے کی نوبت یوں آئی کہ پچھلے 5 دنوں سے، لگ بھگ 5 دنوں سے امت مسلمہ، ہندوستانی مسلمانوں کی حالت ایسی ہے جیسے پانی میں سے مچھلی نکالنے پر مچھلی تڑپتی ہے. ایسے افراتفری کا ماحول، ایسا مسئلہ امت مسلمہ کا، ایسی چیمو گوئیاں، ایسے جو ہے نا غلط افواہیں اور خبریں اور ایسے مسائل درپیش امت کے کہ امت کا شیرازہ بکھر کے رہ گیا. ایک گلی سے کوئی اٹھتا ہے، کوئی اپنی ایک بات کہہ دیتا ہے، کوئی ایک لیڈر کہتا ہے کہ ہم مسلمانوں کی طرف سے کہہ رہے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کچھ. بہرحال کہ پوری امت مسلمہ کے اندر افراتفری کا ماحول ہے. کوئی نہیں جانتا کیا کرنا ہے، کیا ہونے والا ہے، کیسا کرنا ہے. ہر ایک کی اپنی اپنی الگ الگ رائے ہے. ہر کوئی یہی سوچ رہا ہے کہ میرے آئی ڈی پروف صحیح ہے کہ نہیں ہے، تھوڑا چیک کروا لوں، تھوڑا سا میرے کاغذات کو نوٹ کر لوں، تھوڑے میرے نام کے کریکشن کو دیکھ لوں. ہر کوئی اسی میں ہے. ہوٹلوں کے ٹیبلوں سے لے کے محلوں کے چورستوں تک، شادی بیاہ کے گفتگو سے لے کے گھر کے دیوان خانوں تک، ہر معاملے کے اندر، ہر محفل اور میٹنگ کے اندر این آر سی کا ایشو چھایا ہوا ہے، سی اے بی کیپ کا ایشو چھایا ہوا ہے. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو بھگا دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کو بے گھر کر دیا جائے گا. کیا ہوگا؟ مسلمانوں کے ساتھ کیا ان پر ظلم و بربریت کا ننگا ناچ ناچا جائے گا؟ کیا ان کے اندر ان کو کیمپوں میں ڈال کر جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ڈالا جائے گا؟ آخر کیا ہوگا؟ امت مسلمہ ایسے افکار کے ساتھ فی الوقت کے دنوں کے اندر بڑی پریشان نظر آتی ہے. ہر کوئی
کوئی اپنے اپنے مسائل کے اندر الجھا ہوا ہے۔ آؤ آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں مسند احمد کی حدیث کے ساتھ کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ درس لینا سیکھو، گونگے بننا بند ہو جاؤ، بند کرو، اپنی زبانوں کو کھولو، تھوڑا اندھے جو بنے بیٹھے ہو آنکھوں کو کھولو، جو بہرے بنے بیٹھے ہو کانوں کے پردوں کو صاف کرو۔ یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ معراج کا واقعہ بہت دفعہ سنا ہوگا۔ آؤ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مسند احمد کی حدیث میں کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ جب میں معراج کے موقع پر پہلے دنیا کے آسمان پر پہنچا تو میں نے کیا دیکھا کہ تیز ہوائیں، دھواں اور چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ امت مسلمہ کا یہی مسئلہ ہے۔ آج گونگی امت، بہری امت، اندھی امت کوئی ہے تو وہ یہ امت محمدیہ اس وقت ہو چلی ہے۔ کوئی مسئلہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے۔ نیپال کی سرزمین کا مسئلہ اٹھا لیجئے، معمولی سا کوئی وہاں سے یہاں آتا ہے، اس کے بارے میں کوئی تذکرہ نہیں کرتا، کوئی تذکرہ نہیں ہوتا۔ لیکن آسام کا مسئلہ آ گیا ہے۔ سیاسی گفتگو نہیں کر رہا ہوں، ممبر رسول سے سیاسی گفتگو نہ کبھی کروں گا انشاءاللہ۔ امت مسلمہ کے درد کی بات کر رہا ہوں، امت مسلمہ کے وہ پیوندوں کی بات کر رہا ہوں جس پر کوئی رفو کرنا نہیں چاہتا، امت مسلمہ کے وہ زخموں کی بات کر رہا ہوں جس پر کوئی مرہم لگانا نہیں چاہتا۔ آسام کا مسئلہ آ گیا، ڈیٹینشن سینٹر تم اب سن رہے ہو۔ آسام کی سرزمین پر لوگوں نے نام کے ایک لیٹر کے کریکشن کی وجہ سے 10 سال ڈیٹینشن سینٹر میں گزار چکے ہیں۔ نیا مسئلہ نہیں ہے آسام کا مسئلہ۔ 5 سال 10 سال کی سزائیں کاٹ چکے ہیں ڈیٹینشن سینٹرز کے اندر۔ مسئلہ یہ ہے کہ امت مسلمہ کے ایمان کو للکارا جا رہا ہے، امت مسلمہ کے ایمان کو پکارا جا رہا ہے، اور امت مسلمہ تز و ضبط کا شکار ہے، افراتفری کے ماحول میں ہے، سمجھ میں نہیں آتا انہیں کیا کرنا ہے۔ آؤ وہ لوگوں جو اپنے آنکھوں کو بند کیے ہوئے تماشا سن رہے ہیں، وہ لوگوں جو اپنے کانوں کو بند کیے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے زبانوں کو بھی کھولیں، اپنے کانوں کو بھی کھولیں، اپنے آنکھوں کو بھی کھولیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث، اللہ کے نبی نے کہا معراج کے موقع پہ گیا، آسمانی دنیا پہ ہوں، کیا دیکھتا ہوں؟ تیز ہوا، دھواں، اور کیا ہے؟ چیخوں کی آوازیں۔ پوچھا جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل یہ کیا ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا نبی اللہ، یہ دنیا کے وہ لوگوں کی چیخیں ہیں، یہ وہ ماجرا ہے کہ وہ آدم کی اولادیں جن کے آنکھوں کو داغا جا رہا ہے، شیاطین یہ بنی آدم کی آنکھوں کو داغ رہے ہیں، وہ ان کی آنکھوں کو جلا رہے ہیں شیاطین، بنی آدم کے بیٹوں کے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو زمین اور آسمان میں غور و فکر نہیں کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اگر یہ غور و فکر کرنے والے ہوتے تو یہ بہت ساری چیزوں کا علم حاصل کر لیے ہوتے۔ کیا حدیث؟ غور و فکر کرنا ہے، ماحول کیا چل رہا ہے، کیا حالات بن رہے ہیں، کیا حالات آ رہے ہیں، کیا حکمت عملی کرنی ہوگی، کیا کرنا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ کیا امت مسلمہ کا مسئلہ جانتے ہیں؟ امت مسلمہ کا مسئلہ یہ کہ پوری امت گونگی، اندھی، بہری ہونے کے ساتھ ساتھ خود غرض اور سیلفش بھی ہو گئی ہے۔ ہمارا مسئلہ تو نہیں، میرے دادا کے تو پورے کارڈز بنے ہوئے ہیں، میرے نانا کے تو پورے فائلز بنے ہوئے ہیں، ہمارا تو 100 سال کا ریکارڈ پورا ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ آسام کے لوگوں کا ہوتا ہو جائے، وہ نارتھ ایسٹ کا مسئلہ ہے، ہو جائے کیا مسئلہ۔ یہ سارے مسئلے ہونے کے باوجود امت مسلمہ کو شرم آنی چاہیے، امت مسلمہ کو شرم آنی چاہیے کہ امت کے ایک طبقے پر ظلم ڈھانے کی بات ہو رہی ہے اور میرے شادی بیاہ میں مصروف ہوں جناب۔ امت مسلمہ کو تباہ کرنے کی سازش کی جا رہی ہے اور میں چیک کر رہا ہوں کون سا موبائل نیا آیا صاحب، مارکیٹ میں کیا آفر آیا، کون سا نیا موبائل مل جائے گا، کیا آفر مجھے مل جائے گا۔ امت مسلمہ پر ظلم کی بات ہو رہی ہے اور میں مصروف ہوں۔ کہاں پکنک کو جائیں گے، کہاں گھوم کے آئیں گے، کیا کپڑے خریدنا ہے، کیا شاپنگ کرنا ہے، کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کہاں کھانا اچھا ملتا۔ امت مسلمہ کے ایک طبقے پر ظلم کی بات کی جا رہی ہے اور امت کا دوسرا طبقہ گونگا، اندھا، بہرا بنا بیٹھا ہے۔ اللہ اکبر۔ آنکھیں داغی جائیں گی، شیاطین ان کی آنکھوں کو داغیں گے۔ جو لوگ ماحول پر فکر نہیں کرتے، ماحول پر تدبر نہیں کرتے،
زمین و آسمان میں فکر نہیں کرتے، اور اگر کر لیں تو بہت ساری چیزیں انہیں ہاتھ لگ جائے گی، یاد رکھنا، بہت ساری چیزوں کا انہیں علم ہو جائے گا، یاد رکھنا۔ یہ حدیث سے میں نے شروعات کیوں کی؟ اس لیے کہ جب تک یہ خواب غفلت کی زندگی سے جاگو گے نہیں، اللہ کامیابی سے امکنار نہیں کرے گا، یاد رکھنا، نہیں کرے گا۔ جب تک یہ شادی بیاہ میں ناچنے کی غفلت کی زندگی، جب تک یہ پکنک میں گھوم گھوم کر زندگی کو موج و مستی میں گزارنے کی غفلت کی زندگی سے نہیں جاگیں گے، تب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کامیابی سے امکنار نہیں کرے گا، یاد رکھنا۔ آؤ، آج یہ امت کا جو افراتفری کا ماحول ہے، ہاں، ایک تو پہلے سے اتحاد نہیں، اوپر سے یہ مسئلہ جب آ گیا تو اور ایک کٹھن مرحلہ یہ ہو گیا کہ امت کے ایمان کا امتحان، امت کے ایمان کا امتحان، کیا کہہ رہا ہوں جانتے ہیں؟ یہ این آر سی کا مسئلہ نہیں، یہ کیب بل کا مسئلہ نہیں، یہ جو ہے نا آسام کا مسئلہ نہیں، یہ آپ کے اور میرے ایمان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے اور میرے امتحان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کے میرے عقیدے کے امتحان کا مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے ہم نے آج کا کیا عنوان رکھا؟ انبیاء کی زندگی اور موجودہ حالات۔ کیا بھائی، مسئلہ یہ ہے کہ کوئی پارلیمنٹ میں کھڑا ہو کر پوری امت کی طرف سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی نہیں ڈر رہا، کوئی ڈر رہا، امت مسلمہ ڈرتی ہے یا امت مسلمہ نہیں ڈرتی ہے۔ امت مسلمہ کو کیا چاہیے؟ کسی کو حق نہیں کہ وہ ہماری اجازت کے بغیر ہماری رائے پیش کرتے۔ سب سے پہلی بات اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کسی کو اجازت نہیں۔ اور ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہماری طرف سے کوئی اور وکالت کر رہا ہے۔ ہم گونگے ہیں نا، اس لیے ہماری طرف سے ہماری منشا کے بغیر، ہماری مرضی کے بغیر لوگ جو بکتے ہیں بک رہے ہیں، ہم سن کے گونگے اور بہرے بنے بیٹھے ہیں۔ ہمیں تو فکر ہی نہیں سب چیزوں کی، میں بھلا، میرا گھر بھلا، میرے بیوی بچے بھلے، میرا کاروبار بھلا، میرے اپنے مسئلے درست، سیلفش بن گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی آؤ، آج کے اس خطبے میں یہ سیکھنے کی کوشش کرو، یہ خطبے میں سیکھنے کی کوشش کرو۔ میں نے جس طرح سے کہا مسئلہ این آر سی کا نہیں، اور ایک تعجب کی بات بتاؤں آپ کو، میں تعجب کی بات بتاتا ہوں بھائی، کچھ مسئلہ ہندوستان میں ہوتا ہے وہ سب مسلمانوں سے جڑ جاتا ہے کیا؟ کوئی مسئلہ اس ہندوستان میں ہوتا ہے، کیا وہ مسلمانوں سے جڑنا ضروری ہے؟ کہیں ریپ ہوتا ہے، مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، کہیں پر ڈکیتی ہوتی ہے، مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، این آر سی کا ایشو اٹھا، مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا، کیاب بل کا مسئلہ آیا، مسلمانوں سے جوڑ دیا گیا۔ اس کو سمجھو میرے بھائی، جوڑ دیا گیا، اس کو سمجھو۔ اور ہمارا مسئلہ ایسا، تل ملاتے یہاں سے وہاں بھاگتے چیخا مارتے ہوئے، وہاں سے ادھر بھاگ کے آتے چیخا مارتے ہوئے، کوئی ویڈیو بنا کے اٹھ رہا، کیسا ہوگا، کیا ہوگا، کون کریں گے، پھر انہیں ادھر سے ایک بات بتا رہا، پوری امت کا شیرازہ بکھرا ہوا ہے میرے بھائی، کوئی نہیں جانتا کیا کرنا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اصل کارستانی کیا ہے سمجھے ہی نہیں، اصل مسئلہ کیا ہے سمجھے ہی نہیں، اور نہ سمجھنا چاہتے ہیں، سب سمجھنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث پچھلے ہفتے ایک عالم صاحب سے ملاقات ہوئی، کہنے لگے عبدالعزیز پوری رات روتا رہا یہ حدیث پڑھ پڑھ کر، پوری رات روتا رہا یہ حدیث پڑھ پڑھ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ قیامت کے قریب میری امت پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ پوری قومیں میری امت پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ عبدالعزیز پوری رات یہ حدیث میں نے یاد کی ہے اور روتا رہا کہ آج ہندوستان کے اندر جب قریب سے یہ حالات دیکھنے کا موقع ملا تو حدیث صادق آئی۔ دیکھ رہا ہوں سب گھروں میں دب کے بیٹھے ہیں، سب گھروں میں دبک کر بیٹھے ہیں، کوئی نہیں چاہتا کہ اس پر آنچ آئے، کوئی امت مسلمہ کے لیے قربانی دینے تیار نہیں، کوئی امت کے لیے لڑنے تیار نہیں، کوئی امت کے لیے آواز اٹھانے تیار نہیں، سب دبک کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث کیا میرے بھائی؟ اللہ کے نبی نے کہا دوسری قومیں مسلمان پر ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسے بھوکا دسترخوان پر ٹوٹ پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی سے پوچھا صحابہ نے کیوں، تعداد میں کم ہوں گے؟ کہا نہیں، بہت ہوں گے، تعداد میں بہت تعداد میں ہوں گے۔ کیا ہوگا پھر؟ وہن ہوگا ان کے اندر۔ وہن کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے دو باتیں بتائی وہن کے تعلق سے۔ کہا نمبر ایک، امت مسلمہ کے اندر دنیا کی محبت آ جائے گی۔ اللہ اکبر، دنیا کی محبت، یہاں جینا ہے ہمیشہ، احساس کو دل میں بس جائے گا، یہ پورا میرا مال، میرا متا، میری اولاد،
میرا گھر، میرا کاروبار، یہ دنیا کی عیش و عشرت، یہ دنیا کی رنگینی اس کے دل میں آ جائے گی. اللہ اکبر. دنیا کی محبت سب سے پہلے. کیوں ہو جائیں گے ڈرپوک آخر؟ کیوں ہو جائیں گے دنیا کی محبت؟ اگر واقع میں جیالہ دل رکھتے ہو، امت کا درد رکھتے ہو، امت کی تکلیف کا احساس ہے تمہیں، تو پھر سب سے پہلے اپنے دلوں سے دنیا کی محبت کو نکالو. میرے بھائی، یہ دنیا تقدیر سے زیادہ نہ کسی کو ملی تھی، نہ آج ملی ہے، نہ کبھی ملے گی کسی کو. یاد رکھنا، اتنی ہی ملے گی جتنی اللہ نے لکھی. وہن پیدا ہو جائے گا، دنیا سے محبت آ جائے گی ان کے اندر. اور کیا؟ موت کا خوف، ڈر جائے گا مسلمان. موت کا خوف آ جائے گا. کیا ہوتا کہ بھائی نکل گئے تو؟ کیا ہوتا کہ آواز اٹھائے تو؟ کیا ہوتا کہ مسئلہ جان پہ بات بنائی تو کیا مسئلہ؟ اللہ اکبر. یہ دو چیزیں امت کے اندر آج آ چکی ہیں میرے بھائی، آ چکی ہیں. کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کوئی ایسے مسلمان کو کہ امت کے خلاف ایک بڑی سازش لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی؟ امت کے خلاف ایک بڑی سازش لوگوں کے سامنے ظاہر ہوئی. کسی نے ایک وقت کا بھی کھانا فکر میں چھوڑا کیا؟ کسی کی راتوں کی نیند اڑی کیا؟ کوئی پریشان ہوا؟ کوئی رب کی بارگاہ میں وضو بنا کر 2 رکعت نماز ادا کر کے مولا تیرے بندے ہیں تو مدد نہیں کرے گا تو کون کرے گا؟ کوئی دعا کیا کیا؟ فکر ہی نہیں جناب، فکر ہی نہیں. کیوں؟ خود غرضی آخر. یہ کیا سیلفشنس ہے ہمارا؟ یہ آؤ یہ چیز سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. بہت موٹی موٹی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے آیا ہوں، بہت موٹی موٹی باتیں. پہلی بات یہ جو میں نے سمجھائی، کیا گونگے اندھے بہرے جو بنے بیٹھے ہیں، تھوڑا باہر نکلو اس سے، تھوڑا اس کے باہر کی بھی زندگی نکل کے دیکھو، فکر کرو، غور کرو کیا ہو رہا ہے ماحول کے اوپر. پہلی بات یہ. دوسری بات یہ کہ یہ مسئلہ این آر سی کا نہیں، یہ مسئلہ کیب کا نہیں، یہ مسئلہ کچھ اور نہیں، بلکہ یہ آپ کے اور میرے ایمان کو للکارنا ہے، یہ آپ کے اور میرے عقیدے کا امتحان ہے. اس کو سمجھیے گا. 2 باتیں سیکھ لی ہم نے. تیسری بات اب آ جاؤ، انبیاء کی زندگی. اگر کوئی شخص ہمیں آ کر یہ کہتا ہے کہ دیکھے ماب لنچنگ کر کر کے ہم نے ڈرا دیا، کوئی اگر ہم سے آ کر یہ کہے کہ دیکھے ہم مسلمانوں کے خلاف قانون بنا کے تمہیں دبا دیے، کوئی اگر تم سے یہ کہے آ کر کہ دیکھو ہم نے مسلمان قوم کو خوف اور دہشت کے ماحول میں ڈھکل دیا، تو تم ان سے کہنا جا کر کہ ماب لنچنگ کا تاریخی واقعہ ہندوستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا. نوح علیہ السلام سے لے کے محمد الرسول اللہ کی تاریخ تک، محمد الرسول اللہ سے لے کے ابن تیمیہ کی تاریخ تک، ابن تیمیہ کی تاریخ سے لے کر یہ ہندوستان کی سرزمین کی آج کی تاریخ تک بہت لوگوں نے مسلمانوں کا عقیدے کے نام پر ماب لنچنگ کیا ہے. نیا مسئلہ نہیں، ہمیں ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کوئی نیا ایشو نہیں، اس میں گھبرانے کی بات نہیں. اصل مسئلہ یہ کہ ہم تاریخ سے واقف نہیں، نہ ہم آج کی تاریخ سے واقف ہیں، نہ ہم گزری ہوئی تاریخ سے واقف ہیں. تاریخ سے واقفیت حاصل کرو. مسلمانوں کے خلاف قانون پہلی دفعہ نہیں بنایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ ہندوستان میں پہلی دفعہ مسلمانوں کے خلاف قانون بنایا گیا. تھوڑا کبھی جا کر کے فورن کنٹریز کی تاریخ پڑھ لینا، کبھی جا کر کے کیا کیا تھا. یورپ کے اندر کس کی حکومت تھی ایک ٹائم پہ، تھوڑا پڑھ لینا جا کر کے. قسطنطنیہ کا مسئلہ پڑھ لینا ایک دفعہ جا کر کے کہ قسطنطنیہ کا نیا نام اب کیا ہے، کون سی وہ کنٹری ہے، وہاں پر کیا ہوتا ہے، پہلے مسلمانوں کی حکومت تھی، پھر آج کیا مسئلہ ہے. مسلمانوں کے خلاف قانون پہلی دفعہ نہیں بنا، بہت دفعہ بنا ہے. اس میں گھبرانے کی بات نہیں. ہمارے بڑے ہمیں سکھا کر گئے ہیں جب ایسے حالات بنے تو کیسا جوجنا ہے، اس سے کیسے جو ہے نا ڈیفینس کرنا ہے، کیسے اس سے لڑنا ہے، کیسے اس سے مقابلہ کرنا ہے. ہمارے بڑوں نے ہمیں سب سکھایا ہے. صرف پڑھنے کی ضرورت ہے. کوئی پریشانی کی بات نہیں، کوئی ہیبت کی بات نہیں، کوئی جو ہے نا گھبرانے کی بات نہیں. خوف و ہراساں کا جو ماحول مسلمانوں کے اندر پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس سے باہر نکلنا ہی مسلمانوں کی جیت ہے. یاد رکھنا، اس سے باہر نکلنا. کیوں؟ آؤ، انبیاء کی زندگی اور آج کا ماحول ایسا ہی ہے جیسے آپ کمپیئر کریں گے تو برابر برابر نظر آئے گا. کمپیئر کریں گے تو برابر برابر نظر آئے گا. آج سب سے بڑا مسئلہ جو خوف ہندوستانی مسلمانوں کے اندر ڈالا جا رہا ہے، کس کے اندر؟
ہندوستانی مسلمانوں کے اندر کیا اقلیت ہے بھائی؟ تم مائنارٹیز، تم دوسرے تیسرے درجے کے شہری، تم بھاگ کے آئے سو ہے کہیں سے. یہی نا مسئلہ کہ تم تھوڑی تعداد میں ہو، تمہاری طاقت کم ہے، تمہاری معیشت کم ہے، تمہارا ایجوکیشن سسٹم کمزور ہے. ہاں یہی سمجھایا جا رہا ہے نا، یہی ڈرایا جا رہا ہے. انبیاء کی زندگی پڑھو، انبیاء کی زندگی، یہ انبیاء کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے لوگوں یہ کائنات کے اندر انبیاءوں کے وقت، نبیوں کے وقت، رسولوں کے وقت، پیغمبروں کے زمانے میں یہ پیغمبر جتنی مائنورٹی میں تھے شاید ہی کوئی اور قوم اتنی مائنورٹی میں تھی ہوگی کبھی. یاد رکھنا اس سے زیادہ اقلیت کوئی نہیں تھے، ان سے زیادہ کم کوئی نہیں تھے تعداد میں. اٹھاؤ نوح علیہ السلام کا واقعہ، کیا بھائی پوری قوم خلاف تھی. کس کے؟ نوح علیہ السلام کے. کیا ہوا؟ کیا رزلٹ آیا؟ کیا نتیجہ نکلا؟ یہ چیز درس دیتی ہے ہمیں، اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے. مسلمان نبیوں کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، جب بھی کوئی مرحلہ آئے نبی کے یہ حدیث کو اپنے سامنے رکھے. یہ ترمذی کی حدیث جس کے راوی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دنیا کے اندر سب سے زیادہ مصیبتیں، مشکلیں اور کیا امتحانات کی گھڑیاں نبیوں پر آتی ہیں. اللہ اکبر. کس پر؟ نبیوں پر. اور اس کے بعد کس پر آتی ہیں؟ جو نبیوں کے نقش قدم پہ سب سے زیادہ چلنے والے ہیں. اگر ہمارے اوپر مشکلیں، آزمائشیں آتی ہیں، امتحانات آتے ہیں، گھبرانے کی بات نہیں، غم کھانے کی بات نہیں، پریشان ہونے کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں وہ راستہ دیا ہے جو نبیوں کا راستہ ہے، ہمیں وہ راستے پر چلایا ہے جو ہدایت کا راستہ ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. آج یہ جو ڈر اور خوف کا ماحول ہے اس سے باہر نکلو. اس سے باہر نکلنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹولز، جو ہتھیار ہمیں دیے وہ بڑے زبردست ہیں. ہم فرض نماز پڑھتے ہیں، ہمارا مسئلہ یہی ہے ہم بغیر سمجھے عربی پڑھتے ہیں. عام طور پر سمجھ کر پڑھیے، بہت مزہ آئے گا. ہر فرض نماز کے بعد یہ فرض نمازوں کے اذکار کا چارٹ، یہ فرض نمازیں اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق پڑھنا چاہیے سب کو. یہ دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت. کیا ہے معلوم دعا کا مطلب؟ سمجھیں گے نا تو جسم کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، جذبہ جاگ جائے گا، ایمان میں بڑھوتری ہو جائے گی، آنکھیں کھل جائے گی، ایمان سے دل لبریز ہو جائے گا. اللہم لا مانع لما اعطیت. اللہ جو نعمت تو ہمیں عطا کر دے یہ کائناتیں مل کر بھی وہ نعمت ہم سے چھین نہیں سکتی. ولا مطیع لما منعت. اللہ جو نعمت کو تو ہم سے چھین لے یہ کائناتیں مل کر بھی وہ نعمت ہمیں دے نہیں سکتی. یہ عقیدہ ہوتا ہے ایمان والے کا. اور نوح کا بھی یہ عقیدہ تھا علیہ السلام. نوح علیہ السلام ہے کیا خشکی پر کشتی بنا رہے ہیں. تھوڑا سوچیں حالات، نبی کی زندگی. خشکی پر کشتی چلتی ہے کیا؟ نہیں، لیکن اللہ کا حکم تھا، اللہ نے حکم دیا، بس اللہ کے حکم کا بجا لانا یہی نجات ہے ہمارے لیے. یاد رکھنا. سمجھ میں آئے یا نہ آئے، کیا فلسفہ ہے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کچھ بھی ضرورت نہیں ہے سمجھنے کی. صرف وہ کرو جو اللہ حکم دیتا ہے، اللہ کی فرائض کی پابندی کرو، اللہ کے بن جاؤ، اللہ کے حفظ و امان میں آ جاؤ، اللہ تمہاری حفاظت کے لیے کافی ہوگا. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے میرے بھائی. نوح علیہ السلام سے لے کے جتنے 1,24,000 انبیاء آئے سب کا یہی مسئلہ ہے. کیا ابراہیم علیہ السلام کو نہیں جانتے؟ ابراہیم علیہ السلام کیا اکیلے ایک امت ہے. اللہ اکبر. اللہ قرآن میں کہتا ہے یہ ابراہیم اکیلے ایک امت. کیا اس سے بھی زیادہ مائنورٹی دیکھی ہے کبھی کسی نے؟ کیا اس سے بھی زیادہ اقلیت دیکھی ہے کسی نے؟ کیا اس سے بھی زیادہ کم تعداد میں لوگ دیکھیں کہ پوری امت کے اندر فرد واحد ابراہیم علیہ السلام اکیلے تنہا اور پوری قوم سے جوجھ رہے ہیں، پوری قوم سے بھیڑ رہے ہیں، پوری قوم سے لڑنے کے لیے تیار ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے آخر؟ کیا مسئلہ ہے؟ کیا آخر نبی کرتے تھے؟
क्यों नबियों के अंदर ये ताकत आई? इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम से लड़ने के लिए तैयार है, हाँ अकेले खड़े हैं, इनसे ज्यादा माइनॉरिटी किसी की नहीं। नूह अलैहिस्सलाम के अंदर कम तादाद में लोग हैं, आओ मूसा अलैहिस्सलाम का मसला उठा लो, फिरौन का सारा लश्कर, हुकूमत उनकी, फौज उनकी, मूसा चंद साथियों को साथ लेकर है। अल्लाह कहते हैं असा मारो, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह बचाने वाला है। मूसा ने असा मारा, समंदर फटा, अल्लाह ने हिफाजत की, दुश्मनों को अल्लाह ने गर्क कर दिया। ईसा अलैहिस्सलाम से ज्यादा माइनॉरिटी कोई है क्या ये दुनिया के अंदर? इससे ज्यादा कम तादाद में कोई है क्या? ईसा अलैहिस्सलाम खड़े हैं, पूरी उम्मत कत्ल करने के लिए आ गई है, पूरी हुकूमत खिलाफ है ईसा अलैहिस्सलाम की। अल्लाह ने कहा वमा क़तलहु वमा सलबहु वलाकिन शुब्बिह लहु। अल्लाहु अकबर। कोई शक नहीं, पूरी हुकूमत खिलाफ हो जाए, कोई कानून बना ले, तुम्हारे खिलाफ फांसी का कानून आ जाए, तुम्हारे खिलाफ सूली का कानून आ जाए, अल्लाह का हुक्म मानोगे, अल्लाह आसमानों में से उठा लेगा जैसा ईसा को उठा लिया है। अल्लाह, ये चीज होना सबसे पहले। कैसा आएगा, कैसा बनेगा आखिर ये सीखने के लिए आज जमा हुए हैं अपन यहां पर। बहुत मोटी मोटी बातें करूंगा इंशाअल्लाह, ये सीख कर जाओ इंशाअल्लाह। ये माहौल के अंदर करना क्या करेंगे? याद रखो अल्लाह ने हमें पैदा किया है, फिर जाना भी अल्लाह ही के पास है। सबसे पहले फिक्र ये करो, ये एनआरसी की फिक्र, ये आधार कार्ड की फिक्र, हाँ लाइनों में 10-10 घंटे खड़ते जाके, मौल साहब 15 मिनट ज्यादा खुतबा कर दिया तो बेचैनी हो जाती है ना। मसला हमारा मसला ये है कि हम जो चीज को अहमियत देना उसको नहीं दे पा रहे हैं, कहीं ना कहीं लग़्ज़िश हो रही है हमसे। क्या करेंगे? आओ सबसे पहली चीज अल्लाह सुब्हानहू व तआला के ऊपर कामिल यकीन रखो। इससे पहले कि वो सारी बातें आपको बताने की कोशिश करूं, जो बातें जो है ना सीखने के लिए काफी होंगी, उससे पहले अल्लाह के नबी की हदीस ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं, सही मुस्लिम की हदीस है। फितने जब आ जाते हैं, जब फितने रोनुमा होते हैं, ये फितना नहीं तो और क्या है? एनआरसी का फितना, कैब का फितना, और फितना तलाक बिल का फितना, हाँ और क्या बेकार की अजीबोगरीब कानून हमारे पास जो बनाए गए हैं शादी ब्याह के ताल्लुक से, वो सारे फितने, और इस तरह से और बहुत सारे फितने। फितनों के दौर में क्या करें? फितनों के दौर में सबसे पहले अल्लाह की तरफ रुजू करें, अल्लाह की तरफ आए और अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह तआला रिवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तअव्वज़ु बिल्लाहि मिनल फितन, तुम अल्लाह की पनाह तलब करते रहो फितनों से, मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, चाहे खुले फितने हो या छुपे हुए फितने हो, हमेशा। इसीलिए सहाबा इकराम क्या कहते थे मालूम है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अऊज़ु बिल्लाहि मिनल फितन मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन। अल्लाह हमको तेरी पनाह में रख सारे फितनों से, चाहे जाहिर हो या बातिन हो। सबसे पहले ये दुआ करते रहना, जैसे ही फितने रोनुमा हो ये दुआ करना, ये नबी की हदीस। अब आओ इसके अलावा दूसरा अहम मसला, तौहीद पर साबित कदम रहना। मेरे भाई, नबी जो थे, अंबिया जो थे, वो तौहीद पर साबित कदम थे, जिसकी वजह से उनके साथ अल्लाह की मदद। क्या होगा तौहीद पर साबित कदम रहेंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह तगाबुन की आयत नंबर 11 के अंदर इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, कोई मुसीबत नहीं आती तुम्हारे ऊपर, कोई मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह, सिवाय अल्लाह के इज़्न के, अल्लाह की इजाजत के। कोई मुसीबत नहीं आती सिवाय अल्लाह की इजाजत के। तुम्हारे ऊपर अगर कोई मुसीबत आई है, उसका नाम एनआरसी हो, उसका नाम कैब हो, उसका नाम तलाक का बिल हो, उसका नाम कुछ और मसला हो, कोई और तुम्हारे पर मुसीबत, मा असाबकुम मिन मुसीबतिन, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। क्या करना है? वमन युमिन बिल्लाह, तुम में से जो कोई अल्लाह पर कामिल यकीन रखेगा, यहदी क़ल्बहू, अल्लाह उसके दिल को हिदायत का रास्ता बताएगा। अल्लाह अकबर। क्या करना है? मुसीबत आई, मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं आती। अगर आ गई क्या करना है? वमन युमिन बिल्लाह, जो कोई अल्लाह पर कामिल ईमान और यकीन रखेगा तो अल्लाह क्या करेंगे? यहदी क़ल्बहू,
اس کے ہدایت اس کے دل کو ایسا چین و سکون, ایسا ہدایت کا راستہ بتائیں گے. آج انسان پریشان ہے نا, کیا کریں کیا نہ کریں, آئیں یا جائیں, وہاں لائن میں کھڑے ہوں, جا کر پیپر بتائیں, پرانے ڈاکیومنٹس نکالیں, کیا کریں. انسان کے دل کو بے چینی ہے. اللہ پر کامل یقین رکھو, یہدی قلبہ, اللہ تمہارے دل کو, قلب کو اطمینان دے گا, ہدایت کا راستہ بتائے گا. اور ایک ہنسی کی بات بتاؤں آپ کو, ہنسی آتی ہے مجھے, کتنا بے غیرت ہو گیا مسلمان کہ این آر سی کا ایشو آیا, 1970 کے ڈاکیومنٹ لاؤ بولے, جو بھائیاں جائیداد کے واسطے 10 سال سے بات نہیں کر لیے تھے, آج مل کے بات کریں. بابا کا سرٹیفکیٹ ہے کیا میاں, دادا کا صاحب وہ ہے کیا, آئی ڈی کارڈ ہے کیا. اللہ کہا تھا نا, اللہ نے کہا تھا رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اللہ کی نہیں مانی. آج 10 سال کے بعد جا کے ملنا پڑا. 25 سال کی دشمنیاں, پرانے گھروں کے ایڈریسوں پہ جا کے اپنے پڑوسیوں سے ملاقات کر رہا مسلمان آج جا کے. کیوں؟ یہاں رہتے تھے, لیٹ کا بل ملتا کا, یہاں کا چھونا ہے. 1970 کا مسئلہ ہے, کیا مسلمان کا مسئلہ آ گیا میرے بھائی. اللہ نے کہا, رسول نے کہا, پڑوسی کی عزت کرو, پڑوسی کا احترام کرو, رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو, نہیں مانے. یہ چھوٹا معاملہ اتنی مصیبت آئی. اللہ اکبر, کیا ہدایت, کیا عبرت کا مقام ہے ہمارے لیے, کیا سیکھنے کا مقام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اگر اللہ کی بات, اللہ کو مانتے ہوئے اللہ کی بات کو نہیں مانیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ طریقے سے بھی منوا سکتا ہے. تمہیں یاد رکھنا, سب سے پہلا مسئلہ کیا, ایمان کو مضبوط کرو. ایمان مضبوط ہو جائے گا نا انشاءاللہ, ایمان مضبوط ہو جائے گا نا انشاءاللہ, پھر دیکھنا آپ کے دلوں کو اطمینان ملے گا. اللہ کا وعدہ ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 پڑھنا گھر جا کر کے. دوسرا مسئلہ, تقوی اختیار کریے گا. تقوی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 میں کہا, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَخْرَجْهُ مَخْرَجًا. تم راستے تلاش کر رہے ہیں باہر نکلنے کے, یہ مصیبت آ گئی کیسا باہر نکلیں گے, یہ مسئلہ آ گیا کیسا باہر نکلیں گے. نوکری کا مسئلہ ہے, شادی کا مسئلہ ہے, رشتہ داریوں کا مسئلہ ہے, دوستی کا مسئلہ ہے, گھر میں اناج کا مسئلہ ہے, بچوں کے ٹیوشن کی فیس کا مسئلہ ہے, اسکول اور کالج کے تعلیم کا مسئلہ ہے, تمہارے گھر کے جتنے مسئلے ہیں, تمہارے گھر کے جتنے پرابلم ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ, جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا, اللہ این آر سی سے نکلنے کے بھی راستے بنائے گا, اللہ کیب سے نکلنے کے راستے بھی بنائے گا, اللہ دشمنوں کے سازشوں سے نکلنے کے راستے بنا کر دے گا. سورہ طلاق کی آیت نمبر 3 کے اندر یجعل لہ مخرجا, اللہ بنا کے دے گا. تقوی اختیار کرو, اللہ کا خوف لے کے آؤ. سب سے پہلے اللہ کا خوف. ارے کیسا کریں گے, اب بڑا مسئلہ ہے, کہاں سے ڈاکیومنٹ آتے, کہاں بنائے تھے وہ ٹائم پہ, عقل نہیں تھی, ایسی دیوانے پنے کی زندگی تھی, گزار لی ہے, پھر اب جا کے بنانا, پرانا ریکارڈ ملتا نہیں ملتا. مسئلہ ہے مسلمانوں کے اندر. تو مسلمان صرف ایک طرف سے, ایک ہی آنکھ سے دیکھ رہا. ایک وقت قرآن کی آنکھ سے دیکھو, ایک وقت قرآن کا چشمہ لگاؤ, ایک وقت نبی کی حدیث کی اینک لگاؤ, پھر پتا چلے گا. یہی سورہ طلاق کی آیت نمبر 5 کے اندر 6 کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں, وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے لیے اس کے کاموں کو آسان کر دے گا. تم سمجھتے ہیں مشکل ہے, تمہیں مشکل لگ رہا ہے, اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. اللہ کے لیے کوئی کام ناممکن نہیں ہے. وہ کہتا ہے کن فیکون, وہ چیز ہو جاتی ہے, بس ہو جا. جب وہ کہتا ہے ہو جا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرًا مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. اللہ کام کو آسان کر دے گا. تقوی بناؤ سب سے پہلے. ایک اور مسئلہ یہ ہے, کیا کرنا کیا نہیں کرنا, ادھر جانا ادھر جانا, کیا کریں گے مسئلہ. کنفیوز ہے نا مسلمان, اللہ اس کا جواب دیتے ہیں. سورہ انفال کی آیت نمبر 29 کے اندر, یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو اگر تم تقوی اختیار کرو گے, اللہ کا خوف اپنے دلوں کے اندر لاؤ گے. یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ, اے ایمان والو تم میں سے جو کوئی اگر تم تقوی اختیار کرو گے اللہ کا, یجعل لکم فرقانا, اللہ ایسی سوچ عطا کرے گا کہ صحیح غلط میں فرق کرنے والے تم بن جاؤ گے. یجعل لکم فرقانا, اللہ فرقان عطا کرے گا, فرق کرنے کی تمیز دے گا اللہ. تقوی اختیار کرو سب سے پہلے, تقوی کے اندر آؤ سب سے پہلے. اور یہی مسئلہ انبیاء کا بھی ہے. اسی طریقے سے بہت ساری آیتیں ہیں. اللہ کس کے ساتھ ہے, ان اللہ مع الصابرین کی آیت ہم نے پڑھی ہے.
اور یہ آیت بھی پڑھ لو سورہ نحل کی آیت نمبر 128. اللہ سبحانہ و تعالی ان اللہ مع الذین اتقوا, اللہ تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے. تم ایسا مت سوچو کہ ہمارے ساتھ انہوں دیتے کہ نہیں دیتے کی, وہ لیڈر آتے کہ نہیں آتے کی, وہ فلانے صاحب آتے کہ نہیں آتے کی, انہوں ہمارا کام کرتے کہ نہیں کرتے کی. نہیں, اللہ یہ کہہ رہے ہیں ان اللہ مع الذین اتقوا, جو تقوی اختیار کرے گا اللہ ان کے ساتھ ہے. ہمارے دوست کون؟ گٹکے کھانے والے, سگریٹ پینے والے, لوگوں کو ڈرا دھمکا کے پیسے وصول کرنے والے, گالی گلوچ کرنے والے, حرام کمائی والے, یہ ہمارے دوست. اور پریشانی آ گئی تو وہ دوستان کیا جاتے ہیں, بھاگ کے جاتے. کیسا کریں گے؟ انہیں بھی نکما رہتا, آپ بھی نکمے رہتے. گئی بھینس پانی میں, سب غارت ہو جاتا. دوست کس کو بناؤ؟ اللہ کو. اللہ کو دوست بناؤ, مشکل حالات ہو یا اچھے حالات ہو, ہمیشہ اللہ کو دوست. کیسے بنائے اللہ کو دوست؟ اللہ آسانی سے سورہ جاسیہ کے نمبر 19 میں کہتا ہے واللہ ولی المتقین, اللہ سبحانہ و تعالی متقین تقوی اختیار کرنے والوں کا دوست ہے. اللہ اکبر, واللہ ولی المتقین. تقوی اختیار کرو, اللہ دوست بن جائے گا. پھر کسی کی دوستی کی ضرورت نہیں, کسی کی دوست کی ضرورت نہیں. تقوی اختیار کرو میرے بھائی. اور اسی طریقے سے یہ تقوی ہی ہے, یہ تقوی ہی ہے جو دنیا اور آخرت کے اندر خوشخبری دے سکتا ہے. 3 طلاق نہیں ہونا, نہیں ہونا, مارچ نکالو, مارچ نکالو, کینڈل جلاؤ, کینڈل جلاؤ, سگنیچر کرو, سگنیچر کرو. پورا کرے نہیں, پورے کام کر لیے. جمعوں کے اندر خواتین کو لائنوں میں لگا لگا کے سائن کرو. کیا ہوا؟ بل پاس ہوا نہیں ہوا. NRC کا مسئلہ آیا, ادھر جلا رہے, ادھر جا رہے, ادھر بھاگ رہے. ٹھیک ہے, اسباب ڈھونڈنا ضروری ہے اسلام کے اندر, لیکن مسبب الاسباب کو بھول گئے تو کیسا میرے بھائی؟ اسباب تو ڈھونڈ رہی لیکن اسباب بنانے والے کو بھول گئے. ہاں, معاملات تو ڈھونڈ رہی, معاملات کو سنوارنے والے کو بھول گئے. دنیا اور آخرت کی کامیابی اسی میں ہے. اللہ سبحانہ و تعالی سورہ یونس کے نمبر 63 میں یہی کہتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون, تم میں سے جو کوئی ایمان لائیں گے اور تقوی اختیار کریں گے. ایمان لانا, کامل یقین رکھنا اللہ پہ, پھر تقوی اختیار کرنا. کیا کریں گے اللہ؟ لہم البشرا, پھر ان کے لیے خوشخبری سنا دو. فی الحیات الدنیا, یہ دنیا کے اندر بھی خوشخبری, وفی الآخرہ, آخرت کے اندر بھی اللہ خوشخبری دے گا. ایمان اور تقوی 2 چیزیں, اور یہ ایمان تقوی یہی 2 چیزیں ہیں جو ہمیں بچا سکتی ہیں. یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھو آج گھر جا کر. یوسف علیہ السلام کی زندگی کامل یقین اللہ پر اور تقوی اگر ہمارے اندر رہیں گا تو اللہ سبحانہ و تعالی ایسے بچائے گا جیسے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے دربار میں پلوا کر بچایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل یقین اور بھروسہ اگر رہے گا, اللہ کے قریب ہوں گے, اللہ ایسے بچائے گا جیسے ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا. اللہ پر کامل یقین ہوگا, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ایسے بچائے گا جیسے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں کے مکر و فریب سے بچایا تھا. مکر و فریب بھائیوں نے, یوسف علیہ السلام کی زندگی پڑھو, آج کے ماحول میں فٹ, تم سمجھتے ہم سمجھتے, ہمارا ماننا انہیں کام کر رہا, انہیں فریب کر رہا, انہیں مکر کر رہا, انہیں چال چل رہا, انہیں مسلمانوں کا دشمن, سب چھوڑ دینا. یوسف علیہ السلام جو کرے ہم وہ کرنا. یوسف علیہ السلام نے کامل یقین رکھا اللہ پر اور بھروسہ کیا, توکل کیا, صبر کیا, تقوی اختیار کیا, جس کی وجہ سے بھائیوں کا مکر و فریب کنویں میں ڈال دیے. بتاؤ, کنویں میں ڈالنے کے بعد چھوٹا بچہ جی سکتا کیا؟ نہیں, لیکن جو اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے, صبر کرتا ہے, اللہ اسے بچا لیتے. کنویں میں سے واپس آ گئے, اٹھائے بازار میں بیچ دیے. اللہ اکبر. بیچنا مطلب سمجھتے ہیں انسانوں کی خرید و فروخت. معصوم بچہ یوسف علیہ السلام, تقوی اور صبر. یوسف علیہ السلام صبر کریں, واویلا نہیں کر رہے, بھاگ رہے نہیں, کیا کرنا ادھر سے ادھر, ادھر ہمارے سر کا نہیں مسئلہ, ادھر سے ادھر ان کے پاس واویلا نہیں کر رہے, صبر کر رہے ہیں. اللہ کا تقوی اختیار, اللہ کا خوف, تقوی, صبر. بیچ دیے بازار میں. اللہ نے کیا اسباب بنایا؟ عزیز مصر نے خرید لیا. اللہ اکبر. دیکھو کیسا تقوی اور صبر کے ساتھ اللہ بچا لیتا ہے مسلمانوں کو. جیسا یوسف علیہ السلام کو بچایا ویسے ہمیں بھی بچائے گا. یوسف علیہ السلام کہاں ہیں؟ عزیز مصر کے گھر میں ہے. ایک عورت کی نیت خراب ہوئی یوسف علیہ السلام پہ. اللہ اکبر. تہمتوں کا انبار ہے نا امت مسلمہ پہ آج. انہوں ملک سے محبت نہیں کرتے, انہوں دہشت گردی کرتے, انہوں غیر مسلمان بہنوں کا جو ہے نا بلاತ್ಕಾರ کرتے. اللہ اکبر. اور کیا کرتے ہیں, یہ سب اے سے لے کے زد تک کی فہرست ہمارے اوپر لاد دی گئی, ہم نہیں کرتے. یوسف علیہ السلام کی زندگی کیا کہتی ہے ہمیں؟ تہمت لگائی گئی, عورتوں نے تہمت لگائی. اللہ اکبر.
गुनाह नहीं करे लेकिन फिर भी जेल में चले गए, उफ नहीं करे, सबर, तकवा और सबर इंसान को देखो आप कहां से बचा के लेके अल्लाह सुब्हानहू व तआला, कुएं में डाले, कुएं से निकाले, बाजार में बेचे, अजीजे मिस्र में गए, तोहमत लगाई गई, जेल में गए, कई साल जेल में रहे। अल्लाह अकबर। अल्लाह निकाला नहीं निकाला, अल्लाह ने नजात दी नहीं दी, जरूर दी मेरे भाई। यही मसला है, इसको बात समझने की जरूरत है मेरे भाई। तफसीली गुफ्तगू नहीं करूंगा, बहुत बहुत मोटी मोटी बातें मैंने आपके सामने रखी है। अल्लाह के करीब हो जाएंगे, अल्लाह को अपना बना लेंगे, या अल्लाह के हो जाएंगे, अल्लाह के हिफ्ज़ व अमान में आ जाएंगे, फिर किसी से डरने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं कर सकता। याद रखना, हमने बहुत बड़े बड़े मसाइल देखे हैं, उम्मत ने बड़े बड़े मसाइल झेले हैं, उम्मत ने बड़े बड़े जालिम बादशाहों को झेला है, कोई मसले की बात नहीं, कोई डरने की बात नहीं। बस अल्लाह का तक़वा अपने साथ रखो, अल्लाह का डर अपने साथ रखो, अल्लाह का खौफ अपने साथ रखो। ये एनआरसी का खौफ तुम्हें कयामत में नजात नहीं दिला सकता, ये क्या बिल का खौफ तुम्हें कयामत में नजात नहीं दिला सकता। अलबत्ता अल्लाह का खौफ तुम्हें कयामत में नजात दिला सकता है, दुनिया में भी नजात दिला सकता है। बस यही बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। यूसुफ अलैहिस्सलाम का पूरा वाकया पढ़ेंगे तो एक नुक्ता बयान करके बात खत्म करूंगा। पूरे वाकये में एक मसला यह है कि भाई आए, अनाज लेके गए, फिर वापस आए, कहा अच्छा तुम यूसुफ है, कहा कि हाँ मैं ही यूसुफ हूं। फिर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जो नुस्खा बयान किया है कि तुम कुएं में डाले थे, एक गुलाम बनाकर बेचा गया, तोहमत लगाने के बाद जेल भी गया, फिर ऐसा क्या हुआ कि हुकूमत पर फायज हो गया कर। वक्त का बादशाह भी आपके मशवरे के बगैर कुछ भी नहीं करता। ऐसे मौके पे कैसा आ गए मुकाम पे। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 के अंदर कहा, पूरा सूरह यूसुफ पढ़ लो आज घर जाकर के, ये सारी बातें उसके अंदर। सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90 में यूसुफ अलैहिस्सलाम ने नुस्खा बताया। आखिर क्यों, क्या हुआ ऐसा कि इतनी साजिशें होने के बाद, तोहमतें लगने के बाद, मसाइल होने के बाद, जुल्म होने के बाद, जेल में जाने के बाद भी आप वापस आ गए, कैसे, क्या मसला, क्या नुस्खा? नुस्खा ये है, सूरह यूसुफ की आयत नंबर 90, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, तुम में ये बदला है तकवा और सबर का। अल्लाह अकबर। वमन इन्नहु मन यत्तकी व यस्बिर, तुम में से जो कोई भी तकवा इख्तियार करेगा, व यस्बिर, मुश्किलों पर सबर करेगा, फइन्नल्लाह ला युज़िउ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह मोहसिनों के अजर को जाया नहीं करता। अल्लाह अकबर। क्या नुस्खा है? तकवा और सब्र। अल्लाह पर तवक्कल रखो, नबियों की जिंदगी को अपने सामने रखो, कोई मुश्किल की बात नहीं, कोई मसले की बात नहीं। हम यहाँ आए हैं, मर के जाना है अल्लाह के पास, एक दिन सबको मौत आनी है, एक दिन सबको दुनिया छोड़ना है, हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया छोड़ के जाना है। कोई गम की बात नहीं, कोई घबराने की बात नहीं। जितनी तकलीफें आएंगी, ईमान के साथ रहोगे, सबर करोगे तो अल्लाह के नबी की बशारत है, कांटा चुभने पर भी अल्लाह नेकी अता करेगा। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जितनी बातें आज कुरान हदीस की रोशनी में कही गई, इन तमाम बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाल आलमीन उम्मत के अंदर इस्तिक़लाल, इस्तिक़ामत अता फरमा। अल्लाह ये उम्मत नहीं जानती, अल्लाह तेरे मकाम को नहीं जानती, अल्लाह हमने नहीं पहचाना है तेरा मकाम। अल्लाह हमारी इन दुआओं को रद्द ना कर। ए अल्लाह तेरी रहमत बड़ी है हमारे गुनाहों से, अल्लाह अपनी रहमत की चादर में ये उम्मत को ओढ़ कर इनके मसाइल को हल फरमा दे। व मकरूहु व मकर अल्लाह, अल्लाह तेरा मकर बेहतर है इनके मकर से, तू इनकी साजिशों को तू उन पर उलट दे। मौला जो कोई परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह दुनिया के अंदर जहां कहीं मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशानी को दूर फरमा। अल्लाह मुसलमानों की सरबुलंदी अता फरमा, इस्लाम को सरबुलंदी अता फरमा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो मुसलमानों के खिलाफ साजिशें रची जा रही है, मौला वो साजिशों को तो उन कुफ्फार और मुशरिकीन पर उलट दे। अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन, अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन व अदिल्ल शिर्क वल मुशरिकीन व दम्मिर अअदाअद्दीन या अरहमुर राहिमीन व दम्मिर अअदाअद्दीन। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम पर जिंदा रखे, जब हमारी मौत आए तो इस्लाम पर आए। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मज़ीद उलमा और मुक़र्रिरीन के बयानात सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह।